To our show. It's a pleasure that you're here with us today. Thank you very much for having me. سب سے پہلے we would want you to start off by telling us کہ کس طرح سے professional journey شروع ہوئی, کہاں سے شروعات ہوئی اور کس طرح پھر آپ کی جرنی جو ہے وہ چلی. سو بیسکلی تعلق میرا لاہور سے ہے جی, بورن اینڈ ریزڈ, اور موسٹلی ایجوکیشن میری لاہور سے ہے. صحیح. ون آف دا پریولیجڈ ونس جن کو بڑے اچھے انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. صحیح. اس کے بعد میں نے ایم بی اے کیا یو کے سے, ایک بڑی اچھی یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد پاکستان واپس آ کے میں نے اپنا کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. صحیح. پھر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آئی گاٹ ٹو ورک وتھ فارماسیوٹیکلس, آئی گاٹ ٹو ورک وتھ اسٹیل, آئی گاٹ ٹو ورک وتھ فرٹیلائزر وچ از دی بیک بون آف دی پاکستانز ایگریکلچر, اور اس کے بعد پھر آئی کیم ٹورڈز مائی اون وینچر. So given that you just mentioned that you were working with pharmaceuticals and steel and fertilizers, so we will ahead talk about the food venture especially, but food industry کی طرف جو ہے وہ transition کیسے آیا؟ کیا وہ کوئی ایک defining moment تھا when you thought that I want to venture into the food industry? So I was a foodie myself for the longest of the times, very fond of eating outside, very fond of having quality food, اور پیزا کے ساتھ ایک بڑی پرانی ایسوسیشن تھی میری while I was student back in the UK and even in Pakistan. میرا موسٹ فیوریٹ ڈائن آؤٹ ہوتا تھا یا ڈائن ان ہوتا تھا یا ٹیک اوے ہوتا تھا, وہ پیزا ہوتا تھا. صحیح. سو آئی تھاٹ کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ کرنی چاہیے. ایک دم سے کیا تھاٹ پروسیس آیا کہ آپ نے سوچا کہ میں نے اپنا وینچر جو ہے وہ کرنا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ رسک ایلیمنٹ بہت زیادہ ہائی ہے, اور ایک کمفرٹ زون سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا, کارپوریٹ سیکٹر کا یا جنرلی جب آپ ایک جاب کر رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج از ٹو اوور کم دیٹ فیئر کہ آپ جب اپنے انیشیٹو کے اندر جائیں گے اور اسکریچ سے ایک چیز اسٹارٹ کریں گے تو وہ چیزیں کیسے چلیں گی. صحیح. اچھا, اس کے اندر آئی تھنک ایک تو ریگریٹ آف ناٹ ٹرائنگ, وہ میرے کیس میں زیادہ اسٹرانگر تھا ایز کمپیئر ٹو دا فیئر آف فیلئر. تو اس لیے میں نے اس چیز کو ترجیح دے کے I took the risk کہ یار اب یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. And then came NY212 Pizza into being. تو اس کے پیچھے کیا انسپریشن تھی؟ How was that thought process about it? کیا کیسے ایک دن بیٹھے تو سوچا کیا پیزا بنائیں گے, اور نام کیسے سوچا, all of that, the whole process. So میں سمجھتا ہوں کہ جو entrepreneurial journey ہے آپ کی, یہ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے بڑی گریجول, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. جس طرح ہم ریلیجن میں بات کرتے ہیں نا, دے آر ریلیجس ایپیفنیز اور دا سڈن ریئلائزیشن آف ٹروتھ. I think from day one I knew that I wanted to do something of my own, something which is going to add a lot of value, something which is going to be responsible for my self-actualization. So wo part soul searching, part value addition, part the pursuit of excellence, us cheez ka combination tha. So why NY212? NY212 is basically we started selling slice-based pizzas, which hail from New York, and New York is the largest market of pizzas in the world. Definitely. So, and 212 is the city code. جب ہم pizzas کی بات کرتے ہیں تو there are a lot of other players in the market, اور some are considerably good, some are average. ہر طرح کا ہے obviously player in the market. آپ کی یو ایس پی کیا ہے NY212 کی آپ کے لحاظ سے؟ واٹ از دا یونیک سیلنگ پوائنٹ؟ اچھا, ہمارے خیال سے جی ہمارا جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے دیٹ از دی ریسیپی اے, اینڈ دی بی از دا سینیٹائزیشن آف اٹ. اوکے. سو بیسکلی آپ کسی بھی بزنس کو لیں, اس کے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اگر وہ ایک سیٹ اپ کے اوپر کنفائنڈ ہے. سو انلیس آپ کے بزنس کو اسکیل کرنا مقصد ہو. اچھا, سینیٹائزیشن کو میں کیوں کوٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل چینز کو بھی دیکھیں, چینز لائک میکڈونلڈس. سو لیٹ می آسک یو دس کوسچن, ڈو یو تھنک کہ میکڈونلڈس از دا بیسٹ برگر ان دا ورلڈ؟ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ. میرے خیال سے جو گلی کے کونے میں ایک پپو برگر ہے وہ شاید اس سے بہتر برگر بنا رہا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پاس اسکیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو آپ جب کسی چیز کو, اچھا اسکیل کے لیے آپ کو سینیٹائزیشن چاہیے, ادروائز آپ اسکیل نہیں کر سکتے. سو آئی فیل دیٹ سینیٹائزیشن از دا یو ایس پی دیٹ وی ہیو انکلکیٹڈ ان آور, اینڈ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو اچیو, بیکاز ایون اگر ہم میکڈونلڈس کی ہی بات کریں, کنٹری ٹو کنٹری تو رہنے دیں, آپ چھوڑ دیں, ایون ود ان دا کنٹری ایوری فرینچائز اور برانچ ہیز سم تھنگ اور دی ادر از ڈفرنٹ تھوڑا بہت.
کہ اگر مجھے کارڈمم پینی ہے چائے تو مجھے پتا ہے میں نے کون سے والے میکڈونلڈس جانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی. چلیں دیٹس گریٹ. دیٹ مینس کہ ان ایوری برانچ اور فرام ویئر ایور یو آرڈر NY212 پیزا یو گونا گیٹ the same standardized flavor. سیم ریسیپی, سیم equipment, سیم processes of standardization. اور جیسے ہم کھانے کے بزنس کی بات جب کرتے ہیں تو فوڈ بزنس ایک ایسی چیز ہے جس میں کنسسٹنسی از آئی تھنک کروشل. لائک اگر میرا کوئی فیوریٹ ایٹری ہے اور وہاں میں ایک دفعہ گئی ہوں وہ برا ہے, میں تیسرا چانس نہیں دوں گی اس کو. یہ اسی طرح ہے نا کہ اگر آپ بڑے لائل ہیں تو آپ 2 chances دیتے ہیں, پھر آپ 3rd چانس نہیں دیتے. تو اس طرح کے بزنس کو اس کے اندر ہر وقت ایک اسٹینڈرڈائزیشن رکھنا اکراس آل برانچز, پھر کنسسٹنسی رکھنا, ہاؤ ہارڈ از اٹ اینڈ ہاؤ ڈو یو گائز مینیج اٹ؟ اچھا, you are being generous when you say 2 chances. Well, I do give then you are a kind person. So generally I feel کہ جو ہمارے consumers ہیں, اچھا ایک تو ان کے پاس ویرائٹی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, there's a lot of options out there and I feel they are important because they make the consumers a winner. اچھا اس کے ساتھ I also feel کہ اس اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کو جب آپ اپنا فوکس لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ سیکنڈ چانس تک بات نہ جائے. اچھا, سو وی ہیو اے کسٹمر انگیجمنٹ پروگرام کمپلیٹلی, ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کسٹمر انگیجمنٹ کو دیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وی ڈونٹ ہیو کسٹمرز ہو آر انہیپی, وی ہیو انہیپی کسٹمرز. سو دی اسپیڈ ٹو ایڈریس دا کمپلینٹ, اٹس اونلی نیچرل, اٹس اونلی ہیومن کہ کوئی ہیومن ایرر ہو سکتا ہے اور کبھی آپ کا کوئی فلیور اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوالٹی اوپر نیچے ہو سکتی ہے. دیٹ از دا بیوٹی آف ڈیلنگ ود ہیومنس, دے آر پرون ٹو میک مسٹیکس. اچھا, آپ ایک غلطی کریں, اس کے بعد ایز لانگ ایز یو کین اسپاٹ اٹ, as long as you can identify it, as long as you have a plan to rectify it, تو things are good. So آپ اس چیز کو ایک خاص لیول سے اوپر جانے نہیں دیتے. آپ ایک ایسکلیشن کا ایک پورا پروٹوکال ہے. as soon as we receive a complaint ہم فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. فوری طور پہ کسٹمر انگیجمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پرابلم کو ریکٹیفائی کرتا ہے. اینڈ الحمد للہ وی ہیو near to 100% success in dealing with the problems. اچھا, ایز ویو آل سین دا ڈیجیٹل ایولیوشن ان دا پاسٹ فیو ایئرس, جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, سوشل میڈیا پلیٹفارمس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا رول پلے کر رہا ہے ڈیجیٹل پلیٹفارمس جو ہیں ان ایمپنگ اپ دا اوور آل مارکیٹنگ آف برانڈس, اور آپ لوگ کتنا ایکٹیولی انوالوڈ ہیں ان سوشل میڈیا پلیٹفارمس؟ آئی تھنک ون ورڈ, امیزنگ. دیکھیں پریسیشن جو ہے دیٹ از دا کی. آپ سو فار ایگزامپل سو آئی ہیو اے ڈگری ان دا مارکیٹنگ. اوکے. And the marketing has changed as we know it. Has changed, हाँ. The conventional marketing especially. اچھا, اس کی ریزن بھی ہے. ڈیجیٹل جو ہے دیٹ افورڈز یو دا لگژری ایز اے مارکیٹر کہ آپ ان ڈیموگرافکس کو بڑا پریسائسلی اسٹرائک کر. فار ایگزامپل if I have to roll out a product which is specific to the female community, ٹھیک ہے, تو میں I have the power, the luxury کہ میں اس کو نیرو ڈاؤن کر کے وہاں تک لے کے آپ اپنے یو آر گیٹنگ دا ٹرو ویلیو فار منی دیٹ یو آر امپلوئنگ. آپ کو ڈائریکٹ وہ آڈینس مل رہی ہے جس پہ وہ پیسہ لگ رہا ہے. بالکل. تو اگر if I have to roll out a male grooming product for instance, تو میں ایک بل بورڈ لگاتا ہوں, اس بل بورڈ کو ظاہر ہے خواتین بھی دیکھ رہی ہیں and they're not my right audience or the concerned audience. But the things have changed. They have dramatically. So and I feel that we are not immune to that change either. اور ہم نے اس چیز کو ٹرائنگ ٹو کیپٹلائز اٹ, بہت زیادہ پریسائز مارکیٹنگ کرنے کی کوشش, جنرل مارکیٹنگ ٹو کریٹ اور ٹو انکریز دا ٹاپ آف مائنڈ آف دا برانڈ اینڈ آل دا ایسوسیٹڈ برانڈ ہیلتھ انڈیکیٹرز. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی فوکس کرتے ہیں کہ ہم پریسائز مارکیٹنگ کریں. اینڈ تبھی تو وی ہیو سین اے سرج ان لیٹس سے ایون اسمال اسٹارٹ اپس, بیکاز اسمال اسٹارٹ اپس کے پاس وہ کیپٹل نہیں ہوتا مارکیٹنگ کے لیے, تو وہ اپنا تھوڑا بجٹ بھی اس کو آئی تھنک بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں. دیٹس دا پاور آف ڈیجیٹل میڈیا آئی فیل, اینڈ اٹ ہیز امپاورڈ سو مینی آف اس اینڈ سو مینی پیپل وچ از گریٹ. بٹ جب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہے جو اسپیشلی آئی تھنک آئی فیل بیڈ فار دا فوڈ بزنسز, کہ یہ جو ہمارے فوڈ فورمس بن گئے ہیں اینڈ اٹس ون بیڈ ایکسپیرئنس, فوراً سے ٹھک کر کے ایک ریویو ڈال دیتے ہیں اور پھر جب وہ ریویو آ جاتا ہے اس کے نیچے ایک تھریڈ شروع ہو جاتی ہے کانورسیشن کی وچ گیدر سم نیگیٹو اٹینشن فار دا برانڈ. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اینڈ کبھی اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہو تو کیسے ڈیل کیا آپ نے؟ ایک سینسیٹیو پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دیکھیں, دا پاور آف اوپینین, دا پاور آف ہیونگ این اوپینین اینڈ دا پاور آف پرسیپشن, یہ ساری بہت اسٹرانگ ہے.
اس کو ہم انٹینشنلی کبھی بھی ڈائریکٹلی ہم فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ایسا امیج کریٹ ہونے کی ایک پوٹینشیل امیج کریٹ ہوا برانڈ کا وچ از نیگیٹو، دیر از اے نیگیٹو فیڈ بیک، ہمارا کسٹمر انگیجمنٹ اس کو فوراً ایڈریس کرتا ہے. 90% کمپلینٹس جو ہیں وہ جینوئن ہوتی ہیں، 10% ایسی ہوتی ہیں جو ایک مارجن ہوتا ہے جس میں لوگ نیگیٹو برانڈ یا نیگیٹو مارکیٹ کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ٹرو فار ایوری بزنس آؤٹ دیئر. آپ کسی بھی برانڈ کو لے لیں، آپ جب ایک ایسے اسپیس میں کمپیٹ کرتے ہیں جہاں پہ کسٹمر ہیز اے لاٹ آف چوائسیز اینڈ دا کسٹمر ہیز اے لاٹ آف اوپینین اینڈ دین کسٹمر ہیز اے لاٹ آف کانسیکوینٹ پرسیپشن ایز ویل. So there's a very strong chance that you are going to take off for a lot of prospective customers. Yeah. So اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس پرابلم کو، اس کی روٹ کاز کو ایڈریس کریں. اگر غلطی ہے اس کو مانیں، سب سے پہلے فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ تھنگ ہے. اگر غلطی ہوئی ہے آپ کے اینڈ پہ ہوئی ہے، آپ کے شیف سے ہوئی ہے، آپ کی کوالٹی سینیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوئی ہے یا ایکسیلنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوئی ہے، اس کو ایڈریس کریں. کووڈ کے ساتھ چیزیں بہت بدلی ہیں. ہاؤ ڈڈ کووڈ افیکٹ یور بزنس and how were you able to deal with that time? I feel COVID was the biggest deal breaker for the hospitality. Welcome back to our show. How did COVID affect your business and how were you able to deal with that time? I feel COVID was the biggest deal breaker for the hospitality. Okay. Hospitality industry کو اس نے بہت adversely affect کیا. اچھا, the answer to the question کہ how did we survive, we adapt to survive. ہم لوگوں نے organization کی restructuring کی, we changed the way we were working. Okay. ہمارا جو model ہے وہ extensively dine-in ہے. To a large degree وہ deliver بھی ہوتا ہے. اس سارے ماڈل کو 100% ڈلیوری کے اوپر یا ٹیک اوے کے اوپر لے کے جانا، اٹ ریکوائرڈ اے لاٹ آف ایکسرسائزز اینڈ اے لاٹ آف اڈیپٹیبلٹی اینڈ ایجلٹی. سو ود دی ہیلپ آف دوز وی ور ایبل ٹو کوپ اپ ود دی، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ کہ ہم نے کوپ اپ کیا، ہم نے ایکچولی گرو کیا کووڈ کے اندر. اینڈ آئی تھنک دا ریزن ٹو دیٹ ول بی دی ایبلٹی ٹو اڈیپٹ. اچھا, جب ہم اپنے فوڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, ان یور اوپینین, بیکاز یو آر سٹنگ ان اٹ اینڈ یو آر آپریٹنگ تھرو اٹ, کیا ایسے میجرز ہیں یا کیا ایسے اسٹیپس ہیں جو لینے چاہیے ہیں یا جو لیے جا سکتے ہیں جس سے ہم ایک گلوبل اسٹینڈرڈ کو میٹ اپ کر سکیں اور ایونچولی پھر ہم گلوبلی ایکسپینڈ کر سکیں؟ دی آنسر لائز ان ٹریننگ. اگر ہم ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ایسے بنائیں، دیکھیں کسی بھی انڈسٹری کو لے لیں، اگر آپ نے گلوبل کرنا ہے آپ کو ایک ویری ریلیجیس ایڈہیرنس چاہیے ٹو دا کوالٹی اسٹینڈرڈس. اچھا, وہ کوالٹی اسٹینڈرڈس کی ایڈہیرنس آتی ہے ٹریننگ کے ساتھ. آپ ایک جو جتنا ٹاسک آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اتنا ٹاسک آپ کا بہتر پرفارم ہو جاتا ہے. اینڈ آئی فیل جب آپ اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ مینوفیکچرنگ میں چلے جائیں، چاہے آپ فوڈ انڈسٹری کے اوپر فوکس رہیں، ٹریننگ ہے جو کہ آپ کا اس سارے پرابلم کا سلوشن ہے. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے. ہاں, جو کہ ہمارے لیک کرتے ہیں, جو ہمارے بہت سیویرلی لیک کرتے ہیں. موسٹلی لوگ کام کرتے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو ہیو اے جاب، ناٹ بیکاز دے وانٹ ٹو ورک ان اے اسپیسیفک فیلڈ. پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. سو اس چیز کے لیے ٹریننگز ہیلپ کرتی ہیں. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انکریج کرتے ہیں ٹو پرفارم دی جاب ان اے اسٹینڈرڈ وے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو چند ہاسپٹیلٹی ریلیٹڈ اور کلینری آرٹ سے ریلیٹڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فی اسٹرکچرز ایسے ہیں کہ وہ میسز تک نہیں پہنچ پاتے, مجھے ایسا لگتا ہے. بیکاز ہم بڑی دفعہ دیکھتے ہیں ایون جو ہمارے اپنے گھر پہ اسٹاف ہوتا ہے, آئی ریممبر ہیونگ اے کوک ہو واز سو ٹیلنٹڈ, سو پیشنیٹ, ہی وانٹڈ ٹو بی اے شیف ان پی سی. وہ بس اس کا الٹیمیٹ تھا پی سی. تو میں یہ سوچتی کہ ایسے ٹیلنٹ کو اگر موقع ملے تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے, بٹ ہمارے پاس وہ کم ہیں اس لحاظ سے انسٹیٹیوشنز. جی بالکل. اور اس میں نا ایک میں سمجھتا ہوں ایک انیشیٹو کا پارٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرا ایک ہیڈ شیف ہے اور مجھے یاد ہے جب میں اپنا پہلا ریسٹورینٹ بنا رہا تھا تو ہی واز اے واچ مین دیر اینڈ ہی لیوڈ ان اے ڈفرینٹ سٹی. تو وہ اچھا جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ میں اب چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نا کچن میں ایکسپیریمنٹ کرائیں. اچھا.
تو میں نے کہا تم ایک واچ مین ہو, ینگ لیڈ, میں نے کہا تم ایک واچ مین ہو, تم کچن میں جا کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں سیکھنا چاہتا ہوں. اچھا تو میں نے اس کو یہ اپرچونیٹی دی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سیکھ پائے گا کہ نہیں. And he did wonders. You must be passionate. He was very passionate. He is very passionate. I'm sure. اب اس کا ہمارے ساتھ کوئی 8-9 سال کا ساتھ ہے, اور he is doing a great fantastic job. اور صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ انیشیٹو یہ نہ لیتا یا خود سے یہ ڈیزائر نہ دیتا تو پرہیپس میرے لیے بڑا مشکل تھا. بٹ آئی تھنک یہ بوتھ ویز ہے نا, وہ آپ کی بات ہے کہ ہمیں بھی ایز امپلائرز یہ انیشیٹو لینا چاہیے. اگر ایک انسان دکھا رہا ہے ٹیلنٹ تو اس کو یہ سوچے کہ واچ مین ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں کچن میں گھس سکتا, تو اس کو وہ موقع دینا چاہیے. ڈیفینیٹلی, دیٹس گریٹ. اینڈ آن اے گورنمنٹل لیول وٹ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کوئی ایسے میجرز لے جس سے فردر ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بلوم کرے, پروگریس کرے؟ آئی تھنک 2 جگہ پہ گورنمنٹ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے. اوکے, ایک تو ٹریننگ انسٹیٹیوشنس بنائے, وہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنس جو کہ اٹینڈ کرنا چیپ ہے اور اس سے ایک اسکلڈ ورک فورس ڈیولپ ہو. اچھا, دوسرا ہے فائنینس. اچھا, سو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یورپ کے اندر یا نارتھ امریکہ کے اندر اگر آپ اف یو آر آؤٹ ٹو گیٹ اے فرینچائز آف اے سرٹن برانڈ, آپ کو 100% ایکویٹی مل جاتی ہے. اچھا, ہمارے پاس کاسٹ آف ریزنگ دی کیپٹل از ایکسٹریملی ہائی. اچھا, اس کی وجہ سے, اچھا اس کو میں ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ کروں گا ود لیک آف اپرچونیٹی. آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, میں ملک کا نام بنانا چاہتا ہوں, یا چلے میں اپنی فیملی کو سسٹین کرنا چاہتا ہوں, اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے, سو میرے لیے وہ لیک آف اپرچونیٹی ہے. اچھا, سو اف دیر از اے انسٹیٹیوشن آؤٹ دیئر ہو کین ویٹ مائی بزنس پلان اور مجھے ایک اپرچونیٹی دے سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں دیٹ از این ایریا جہاں پہ گورنمنٹ کچھ کام کر سکتی ہے. انٹیپڈ. ہاں بالکل, آئی تھنک دیز آر 2 گریٹ ایریاز جو ایکسپلوئٹ ہو سکتے ہیں اور وہ نہیں ہوئے ہوئے. ڈیفینیٹلی. اچھا, جب ہم NY212 کی بات کرتے ہیں تو آر یو جسٹ لمیٹڈ ٹو دا ٹیکنیکل, فائنینشیل, مینیجریل ایسپیکٹ آف اٹ, یا آپ کا کہہ لیں ریسیپیز میں اور مینیو میں اور وہ جو کریٹیو ایسپیکٹ ہے اس میں کتنی انوالومنٹ ہے؟ سو اے لٹل ان ایوری ایسپیکٹ. ٹیسٹنگ میں ڈیفینیٹلی, جب کوئی چیز امپروو کرنی ہے جو کہ کمرشل لیول کے اوپر جانی ہے, کسٹمرس کے پاس جانی ہے, تو میں انوالو ہوتا ہوں. بٹ ادروائز آئی بلیو ان لاٹ آف امپاورمنٹ, لاٹ آف ڈیلیگیشن. اوکے, دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. اینڈ واٹ آر یور فیوچر پلانز ود ریسپیکٹ ٹو NY212؟ اس کو انشاء اللہ انٹرنیشنل کرنا ہے. سو اٹ ہیز ٹو گو ان دی ایوری سٹی آف ایوری کنٹری انشاء اللہ. اینڈ رائٹ ناؤ ابھی آپ in Pakistan کہاں؟ So currently we are building our 7th branch right now inshallah ta'ala, اور اس کے بعد we have got very active queries for partnering up with the brand, which is very exciting for us. Okay. So what we are doing is that we are consolidating the business initially, team develop کر رہے ہیں, departments develop کر رہے ہیں, and we have turned NY212 into an organization. Okay. So ایک چیز جو کہ ایک دکان سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور ایک سنگل سیٹ اپ سے اسٹارٹ ہوئی تھی, الحمدللہ ہمارے پاس we have a department for everything. Okay, that's great. Achha, now moving away from NY212, another of your ventures is FERT app. FERT app کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں, ایلیبریٹ کریں گے what is it about, اور اس کی جو کہہ لیں انیشیشن ہے, اوریجنیشن ہے, وہ کیسے ہوئی؟ سو FERT ایپ جی ہم نے ڈیزائن کیا کیپنگ ان ویو جو ایگریکلچر انڈسٹری جو کہ ہماری بیک بون ہے پاکستان کی, اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں آپ اس کا واحد اور مکمل حل ہے. اوکے. سو ہم اس کے اندر جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا فارمر ہے, جو کہ 8.4 ملین فارمرز ہیں جو کہ کراپ پروڈیوسنگ فارمر ہیں. بالکل. اچھا, میں ایکسکلوڈ کر رہا ہوں ان فارمرز کو جو کہ لائف اسٹاک فارمرز ہیں یا جو کہ ڈیری اور پولٹری فارمرز ہیں, ان کو سیپریٹ کرتے ہوئے جو ہمارے کراپ پروڈیوسنگ فارمر ہیں, جو ہمارے لیے غلہ پیدا کرتے ہیں یا ہمارے لیے اسینشلی کھانا اگاتے ہیں, سو ان کو فوکس کرتے ہوئے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا. سو ہمارے پاس 8.4 ملین فارمرز ہیں اور ہمارے پاس ایک پورا نیٹ ورک ہے ایگری ڈیلرز کا جو کہ 10 سے 12 ہزار ہے. صحیح. سو ہم نے FERT ایپ کا ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ کیا جو کہ ڈیلرز کو, مینوفیکچررز کو اور فارمرز کو کمپلیٹلی ڈیجیٹائز کر دے گا. اچھا. جس کی وجہ سے ہماری جتنی بھی زرعی مشکلات ہیں یا جو ہمارے آپ سمجھ لیں جو تکالیف ہیں اس پروسیس کے اندر, کیونکہ 70 سال سے زیادہ عرصہ جب پاکستان کو آزاد ہوئے ہوئے الحمدللہ ہو گیا, بالکل ایگری انڈسٹری کے اندر کوئی چینج نہیں آیا. ٹرو. سو وہ چینج FERT ایپ کے تھرو اب آئے گا. صحیح, انشاءاللہ. صحیح. اور کیسے یہ تھاٹ پروسیس آیا آپ میں کہ ایک طرف آپ فوڈ انڈسٹری میں ہیں, پھر ایک دم ایگریکلچر کی طرف, یہ ٹرانزیشن کس طرح سے ہوئی؟
اچھا میں اپنے مائنڈ سیٹ کو نا ایک پرابلم سالور مائنڈ سیٹ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. اگر میں کسی بھی سیٹنگ کے اندر جاتا ہوں اور وہاں پہ اگر ایک پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے تو میں آٹومیٹکلی اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہوں. صحیح. فرٹ ایپ بالکل اسی طریقے سے ایگزسٹنس میں آیا جب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ایگری انڈسٹری کے اندر ایک ٹائم گزارا اور میں نے یہ دیکھا کہ اس میں بہت ساری مشکلات ہیں جو کہ جن کا ایک بڑا سمپل اور آسان سلوشن موجود ہے. ہونا چاہیے. تو اس بیس پہ فرٹ ایپ ایگزسٹنس کے اندر آیا. اینڈ ڈو یو تھنک کہ جیسے اب فرٹ ایپ از اے کمپلیٹلی ڈیجیٹل سینیریو رائٹ, تو جو فارمرز ہیں آر دے equipped enough to use this app? How are they able to make benefit out of it? دیکھیں ایک سلو جرنی ہوگی, ایک پینفل جرنی ہوگی, لیکن ہم نے اس کا سٹارٹ تو کہیں نہ کہیں سے کرنا ہے. بالکل. تو میرے سے جب یہ ہم نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا تو میرے سے یہ سوال آیا تھا کہ فارمر نان ڈیجیٹائزڈ ہے, زیادہ تر فارمرز کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, ان کے پاس فیچر فونز ہیں جسے ہم عرف عام میں بٹنوں والا فون کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جرنی کو یا ایک درخت کو لگانے کے لیے یا اس کے شیڈ میں بیٹھنے کے لیے کسی نہ کسی نے تو یہ جرنی اسٹارٹ کرنی ہے. بالکل. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی آر ڈوئنگ دیٹ, اور ایونچولی انشاءاللہ سارے فارمر سے بینیفٹ کریں گے. ڈیجیٹائزیشن دیکھیں ہم روک نہیں پائیں گے, ٹھیک ہے, بالکل ایونچولی تو اس نے ہونا ہی ہے. تو کسی نہ کسی نے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے, کسی نہ کسی نے اس کاز کو چیمپئن کرنا ہے, تو ہم اس کاز کو لے کے آگے جا رہے ہیں. اور ان دا لانگ رن لیٹس سے لانگ ٹرم, بیکاز ابھی تو کہہ لیں اٹس اے اسٹارٹ, اور وہی بات ہے کہ فارمرز میں اویئرنیس ڈالنا اور سب کچھ ابھی سلولی اینڈ اسٹیڈلی انشاءاللہ ہوگا. بٹ 5, 6, 10 سال میں کیا پروگریس یا کیا ویلیو آپ کے خیال سے فرٹ ایپ ہماری ایگریکلچر انڈسٹری میں ایڈ اپ کر سکتا ہے؟ ایک بہت بڑی ویلیو. ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارا فارمر جو ہے وہ 65% فارمر کے پاس جو لینڈ ہولڈنگ ہے دیٹ از بٹوین 0 to 4 acres. اوکے. دس از اچھا 1947 سے لے کے آج تک جو خاندانوں کے درمیان تقسیم ہوئی لینڈ کی, سو لینڈ ہولڈنگ بہت اسمال ہو گئی, جس کی وجہ سے جو مینوفیکچررز ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ فارمر کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں. اور ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ فارمر کے بغیر پاکستان کا اور ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. بالکل. سو ہم نے جب اس چیز کو ذہن میں رکھا تو ہم نے فارمر کی ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں جس میں فارمر کو ایگری انپٹس کا لون جو ہے, ایگری انپٹس ہوتی ہیں فرٹیلائزر, سیڈ اینڈ پیسٹیسائڈ, یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے جس کی بیس پہ وی پروڈیوس دا کراپ. صحیح. سو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس فارمر کے لیے ہم جو پروگرام ڈیوائس کر رہے ہیں جس میں وہ نینو سیکنڈس کے اندر اپنا ایگری انپٹ کا لون لے سکتا ہے. اچھا. وداؤٹ اینی کولیٹرل. اوکے. اچھا یہ اینڈ ہاؤ آر دیز لونز گیٹنگ جنریٹیڈ؟ کیا کرائٹیریا ہے جس کی بیسس پہ ایک فارمر لون؟ سو بیسیکلی ہم ایک کریڈٹ اسکورنگ میتھڈ ڈیولپ کر رہے ہیں. اوکے. سو بیسیکلی میں خانیوال کا فار ایگزامپل ایک فارمر ہوں اور میرے پاس کوئی کولیٹرل نہیں ہے بینک کو دینے کے لیے, لیکن ہم لوگ ایٹ فرٹ ایپ ہم اس کا ایک کریڈٹ اسکور, ایک کریڈٹ چیک ڈیولپ کر کے بینک کو دے دیں گے کہ ہی از گڈ ٹو گو. اوکے. اور وہ ایک ایگری انپٹ اس سے لون کا اپروو ہو کے وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا یا کسی ڈیلر کے پاس چلا جائے گا جو ڈیلر اس کو وہ ایگری انپٹ دے دے گا. اچھا. اور یہ سارا کام بہت جلدی ہو جائے گا. اچھا اچھا. جو آج کل کا کنونشنل پروسیس ہے اس کے مطابق اس کو 1 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں اس پروسیس کو کرنے کے. سو اس 3 مہینے کے پروسیس کو ہم سیکنڈوں کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. That's a great initiative and I hope that you are able to achieve جو آپ کی vision ہے اس کو لے کے, because it's definitely a very one of a kind initiative. اور وہی بات ہے کہ agriculture is the backbone of our economy, of our country, and I think بڑا کم سوچا جا رہا ہے اس لحاظ سے کہ باقی ہم انڈسٹریز میں آٹومیشن دیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹائزیشن دیکھ رہے ہیں, اس لحاظ سے ہم نے کم دیکھا ہے. تو دس از اے گریٹ انیشیٹو. کبھی یہ ہوا ہے کہ آئی ایم اچیونگ سو مچ, یا اپنے آپ کو گراؤنڈیڈ رکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک آن دیٹ؟ آئی تھنک اے لاٹ آف ہیوملٹی. آئی تھنک آپ کو اس بات کو سب سے پہلے ایک مسلم کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس چیز کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ویلکم بیک ٹو آور شو. واٹ از یور اپروچ وین اٹ کمس ٹو لیٹس سے ایک ایسا فیز آ گیا ہے جو تھوڑا چیلنجنگ ہے, یا چیزیں اکارڈنگ ٹو ایکسپیکٹیشن نہیں ہو رہی, کوئی ہنڈرنس آ رہی ہے, کوئی فیلئر آ رہا ہے, ایسے چیلنجنگ ٹائمز میں واٹ از یور تھاٹ پروسیس, کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟
اچھا چیزیں کب آپ کے فیور میں جا رہی ہوتی ہیں؟ چیزیں کبھی بھی آپ کے فیور میں نہیں ہوتی. آئی تھنک دی آنسر از کہ آپ اڈیپٹ کرتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. پہلے آپ کو ریزیلینس چاہیے, بالکل, آپ کو بہت ساری پیشنس چاہیے, آپ کو رائٹ فرام دا ورڈ گو اس بات کا احساس کرنا ہے کہ یہ جرنی جو ہے یہ ڈیفیکلٹ جرنی ہے. اور کسی بھی چیز کو جو آپ انوویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا فرٹ ایپ کے کیس میں آپ ایک اسکریچ سے بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک فیئر آف دی ان نون بھی ہوتا ہے, اور آپ ایسے بہت سارے انفورسین بھی آتے ہیں جو آپ نے. سو آئی تھنک ایوری ڈے از اے نیو ڈے, ایوری ڈے از اے ڈفرینٹ چیلنج. سو وی لیو آن ڈیلی بیسس دیٹ وے. نئی چیزیں آتی ہیں, نئی چیزوں کو امبریس کرتے ہیں, نئے چیلنجز ہوتے ہیں, ان کے نئے سولوشنز ڈھونڈتے ہیں. صحیح بات ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از both very satisfying at an intellectual level, and that is also very a source of learning as well. Bilkul. Well, that's great. Going with the flow, I think, is the question. And I really like this statement کہ کب نہیں challenging ہوتا, because اگر دیکھا جائے تو on every day basis کچھ نہ کچھ there is something or the other on micro or macro level that is going wrong, and then you kind of work your way out of it. I think that's human instinct. اور لیڈرشپ اسٹائل آپ کا کیسا ہے جب لیٹس سے آپ کا ایک نارمل دن شروع ہوتا ہے آفس میں, ایک تو وہ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, اور جنرلی واٹ سارٹ آف اے لیڈر اور لائک اے مینجمنٹ اسٹائل ڈو یو فالو؟ آئی تھنک آئی ایم اے ویری فرینڈلی مینیجر. میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں پوزیشن سواپ کر کے ڈیسیجن لوں. اوکے. جو چیز میں دوسرے کو آفر کر رہا ہوں, اگر وہی چیز مجھے آفر ہوگی تو میرا اس کے اوپر رسپانس کیا ہوگا. اچھا, اس چیز سے نا آپ کو اپنی مینجمنٹ اسٹائل کو بہتر کرنے میں بھی ہیلپ ملتی ہے, آپ کی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوتی ہے اس چیز سے. سو اف آئی ایم بینگ آفرڈ دا سیم تھنگ دیٹ آئی ایم آفرنگ, اینڈ اف آئی فائنڈ اٹ فیئر آئی گو اہیڈ ود اٹ. اوکے. اف آئی ڈونٹ آئی وونٹ. دیٹس اے ویری ایمپتھی والا طریقہ کار ہے. آئی تھنک ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر آپ کو اگر فیصلے کریں تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اور آپ لائلٹی ٹیم کی لے لیتے ہیں. بالکل. اینڈ آئی ہیو آلویز پریفرڈ لائلٹی اوور کمپیٹنسی. کمپیٹنسی آپ بلڈ کر سکتے ہیں, لائلٹی آپ بلڈ نہیں کر سکتے. لائلٹی یو ہیو ٹو گین. بالکل بالکل. اینڈ اسی کے ساتھ اگر ہم یہ پوچھیں کہ جنرلی آپ لوگوں کے ہائرنگ پروسیجرس کیا ہیں, اف اے ینگ انڈیویژول وانٹس ٹو بیکم پارٹ آف دا ٹیم, واٹس دا پروسیس آف دیٹ, اور لیٹس سے اف یو آر انٹرویوئنگ سم ون, کیا ایسے 3-4 پرسنالٹی ٹریٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کروشل ہیں جو ینگ انڈیویژولس میں ہونے چاہیے ٹو سکسیڈ؟ اچھا, میرا انٹرویو کا جو اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ آئی آسک ڈیفیکلٹ کویشچنس ٹو سی دا ٹرانسپیرنسی. اوکے. اچھا, اگر وہ ٹرانسپیرنسی مجھے نظر آتی ہے تو 90% چانس یہ ہے کہ میں اس انڈیویجول کے ساتھ کام کرنا پسند کروں گا. بیکاز آئی بلیو کہ کمپیٹنسی ہم بلڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایک اپرچونیٹی دے سکتے ہیں گروتھ کی. اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اگر وہ آنیسٹ ہے اپنی اپروچ کے اندر, اف ہی ایڈمٹس جو چیزیں اس کو نہیں پتہ, تو آئی تھنک دیٹ کین بی ویری ریوارڈنگ. بٹ از دیر اینی تھنگ اسپیسیفک اگر کسی انڈیویژول کو ایک فوڈ بزنس میں جاب چاہیے, جیسے NY212 اٹس لائک این آرگنائزیشن ایز یو سیڈ, تو کوئی ایک ڈفرینس آف پرسنالٹی ٹریٹس چاہیے ہوتے ہیں, یا اٹس دا جنیرک رن آف دا مل جو چل رہا ہے وہ؟ دیکھیں, جنیرک رن آف دا مل تو آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے. جو چیز آپ کو نہیں ملتی وہ پیشن نہیں ملتا. ہاں. اگر سو اگین میں نے جاب کرنی ہے تو میں نے جاب کرنی ہے بیکاز آئی ہیو ٹو سسٹین اے فیملی. یہ میرے لیے ایک اوبلیگیشن بن جاتی ہے. سو کانسیکوئنٹلی جاب بھی میرے لیے ایک اوبلیگیشن بن جاتی ہے. اچھا, دیر از سم تھنگ دیٹ آئی لو. فیملی تو میں نے فیڈ کرنی ہے ریگارڈلیس. سو اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ آئی لو آلسو, دیٹ از اے ون ون فار بوتھ دا امپلائر ایز ویل ایز دا امپلائی. So میرا focus ہوتا ہے to look out for that passion, to look out for that fire. If that fire is within the individual, تو پھر اس بندے کے ساتھ کام کرنے کا بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ وہ بہت سارے solutions لے کے آ رہا ہوتا ہے. Problems تو ہم سب کو ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں, solution لانے والے کتنے ہیں. بالکل ٹرو. وہ چیز میں دیکھتا ہوں انڈیویجول کے اندر. What is your take on CSR, corporate social responsibility? Are you guys involved in some sort of activities that جی بالکل add up to that situation? CSR بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جتنی بھی آرگنائزیشنز دیکھیں جو کہ گلوبلی بہت سکسیزفل ہیں, دے ہیو گاٹ ایکسلنٹ CSR پروگرامس. اچھا, ہم لوگ اپنے لیول کے اوپر ایک بڑا یونیک اور بڑا نوول قسم کا ایک CSR ایکٹیویٹی پلان کر رہے ہیں, جس میں وی وانٹ ٹو پے فارورڈ فار دا انڈر پریولیجڈ. اچھا, یہ آپشن ہم کنزیومرس کے ہاتھ میں بھی دے رہے ہیں, کسٹمرس کے, اور ہم یہ اپنے ہاتھ میں بھی رکھ رہے ہیں. سو ان اے نٹ شیل واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن از کہ
آپ ہمارے ریسٹورینٹ کے اندر آئیں, آپ نے ایک سلائس پیزا کا کہا کہ جی یہ میں فارورڈ پے کرنا چاہتی ہوں فار سم چیریٹی. اچھا اس کو 50% وٹ ایور یو پٹ ان, اس کو 50% ہم میچ کر دیں گے. اچھا, اور ہم میچ کر کے فار ایگزامپل ایک پیزا ہے, وہ پیزا لیٹ سپوز کسی آرفنیج میں جاتا ہے یا کسی ایسے ڈیزرونگ اس میں جاتا ہے جہاں پہ وہ دے ڈونٹ ہیو دا لگژری ٹو افورڈ دیٹ, تو اس میں ہم 50% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا, دیٹس اے نائس انیشیٹو. It's a very different one and a very nice one, definitely. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں women being part of the workforce اور پھر ایک طرف فوڈ انڈسٹری ہے, پیزا چین ہے, تو کتنا مارجن ہے یا کتنی اپرچونیٹی ہے جس میں خواتین بھی امپلائی جو ہیں ہو سکیں اس کام میں؟ آئی تھنک خواتین ہر جگہ پہ امپلائی ہو سکتی ہیں, بیکاز خواتین کا جو اسکل سیٹ ہے, جو ایمپتھی ہے, یا جو ایک بیلنس ٹو دا ورک فورس اور بیلنس ٹو دا پلانٹ اٹ سیلف ہے, آئی تھنک دیٹ از ویری مچ دیئر. اینڈ آئی فیل کہ ہماری انڈسٹری بھی کوئی امیون نہیں ہے اس چیز سے, اور فیمیلس کین گیٹ ٹو پلے a lovely role in that alongside men, جس طرح انہوں نے باقی انڈسٹریز کے اندر بھی پرفارم کر رہی ہیں. So I feel کہ there is great opportunity and there is a great reward for the females also جو کہ اس انڈسٹری میں کام کرنا چاہتی ہیں. کوئی ایسا ڈیسیژن جو آپ کو لینا بہت مشکل لگتا ہو پروفیشنلی؟ ایسے یہ بڑی سبجیکٹیو ڈبیٹ ہے. آئی فیل سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے وہ فائرنگ ہے. اف یو ہیو ٹو, اور ہم نے آج تک میں نے اپنے ایز اے سی ای او جو فائرنگ ہوئی وہ صرف مس کانڈکٹ کی وجہ سے ہوئی, کبھی کمپیٹنسی کی وجہ سے نہیں ہوئی. بیکاز کمپیٹنسی از سم تھنگ دیٹ یو کین آلویز بلڈ. کمپیٹنسی از سم تھنگ دیٹ یو ایز این آرگنائزیشن آپ او کرتے ہیں ٹو سم بڈی دیٹ یو آر ہائرنگ. تو سب سے مشکل ڈیسیجن مجھے لگتا ہے وہ کسی کو فائر کرنا لگتا ہے. دیٹ از دا پرہیپس دا موسٹ ہارٹ بریکنگ. Who has been your inspiration, role model, personally, professionally, however you want to take it? I think everybody who is better than me, which is everybody. Learning opportunity, I'm a very fast learner. میں ہمیشہ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اپنی ٹیم سے سیکھتا ہوں, اپنے کولیگس کے ساتھ سیکھتا ہوں, اپنے دوستوں کے ساتھ سیکھتا ہوں, اور ہر وہ انسان جو کہ مجھے کچھ سکھاتا ہے میری انسپریشن ہوتا ہے. صحیح. اینڈ واٹ از یور ٹیک آن آور چینل ڈسکور پاکستان, who is working day and night to promote the positive image of Pakistan? I think ڈسکور پاکستان ایک بہت اچھا کام اس لحاظ سے کر رہا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت شدید پازیٹیو امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے. اچھا, اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فورسڈ امیج ہے, یہ ایک سچا امیج ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس چیز کو وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمینڈیبل ہے ڈسکور پاکستان کا ٹورزم کے اوپر کام. وی نیڈ ٹورزم ان پاکستان. جو آپ کا سی ای او والا سیگمنٹ ہے, یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ انسپریشن تھا وین آئی گاٹ ٹو سی اے لاٹ آف سی ای اوز, جن سے مجھے کچھ بہت سیکھنا, اپنی ذاتی حیثیت کے طور پہ بھی سیکھنے کا موقع ملا, ایز اے سی ای او بھی سیکھنے کا موقع ملا. سو آئی تھنک آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, آپ لوگ ایک چین ریئیکشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں آئی ووڈ ارج کہ more and more hands to join in this noble quest and take Pakistan forward from the current position. Bilkul. That's exactly what we are striving for. And it's not just tourism. The best part is कि it's promoting the overall image of Pakistan, جسمیں I don't think ابھی تک کسی نے CEOs جو ہمارے کہہ رہے ہیں hidden gems ہیں, جنہوں نے اکانومی کے لیے اتنا کچھ کیا, ملک کے لیے اتنا کچھ کیا, ان کو فور فرنٹ پہ لائے ہوں. تو definitely the motive is the same. What is your idea of happiness? Live for the moment. Okay. I think happiness is there. You don't have to create it. You are happy right now, or you won't be happy in the next 100 years. True. And moving on, غصہ کتنا آتا ہے, زیادہ آتا ہے, کم آتا ہے, you've learned to manage it? I think غصہ ہر انسان کو آتا ہے. I think اس کی چینلائزیشن ہونی چاہیے. غصے کو غصہ از این انرجی. انرجی آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ اس کو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, رائٹ. سو I tend to not take decisions in غصے والا time. I tend to absorb it. I generally absorb it well. Okay.
That's great. میں وہی کہہ رہی تھی انرجی تو ہوتی ہے بٹ 95% of the people don't know what to do with that energy and they end up taking wrong decisions. اور کیا کرتے ہیں جب چیزیں بہت اسٹریسفل ہو جائیں؟ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا انسٹنکٹ کہ آپ نکل جائیں کچھ کرنے ٹو ٹیک سم بریک؟ دیکھیں اللہ سے تعلق اپنا جوڑیں. بالکل. وہ تو ایک ریگولر بیسس پہ ہمیں جوڑنا ہے. آئی تھنک ان ٹائمز آف ڈسپیئر وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بالکل. دوسرا ہے اسپورٹس. میں اسپورٹس کرتا ہوں ویسے. آئی ایم اے اسپورٹس مین, ویری ایکٹیو. اور what are you more inclined towards? So racket sports generally. I play squash, I play badminton. اور اس سے بہت ساری جو اسٹریس مینجمنٹ ہے. آئی تھنک اسکواش از اے گریٹ اسٹریس بسٹر. ایبسلیوٹلی. بال کو آپ جب ہٹ کرتے ہو گے تو ڈیفینیٹلی. ہاں صحیح. اینڈ ود بزی اسکیجول ہاؤ ڈو یو میک شیور ٹو بیلنس یور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف؟ ڈیفیکلٹ ہے جی. کمپارٹمنٹلائزیشن کرنے کی بہت کوشش کی. سی ای اوز کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی سنڈے نہیں ہوتا, ان کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہوتی, اور ان کے لیے کام جو ہے وہ ایک پرائورٹی رہتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مطلب آئی وڈ سے دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ. بٹ ہیو یو ڈیزیگنیٹڈ اے سرٹن ایکٹیویٹی اور ویکینڈ کہ یہ ایکٹیویٹی میں ضرور کرتا ہوں تاکہ فیملی بھی میرے سے راضی رہے؟ جی مطلب اتنا ڈسپلن نہیں جس طریقے سے آپ کا سب اتنا ڈسپلن نہیں ہے, لیکن اس کا جواب یا اس کی سکسیس اس میں اس کے ہاں میں ہے, جو ایز آف ناؤ تو نہیں ہے. اور لیکن انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح. اینڈ اینی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن دیٹ یو آر ویری ویری فانڈ آف؟ آسٹریلیا. اوکے گریٹ. اینڈ لوکلی ان پاکستان کوئی آپ کا فیوریٹ اسپاٹ ہو؟ گلگت بلتستان, اسکردو از اے ونڈرفل ڈیسٹینیشن. اور آئی تھنک اب تو خیر بڑا کام بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور آئی تھنک اس کو پرزرو کرنا خیر وہ ایک زیادہ بڑا پرہیپس ایک کویسٹ ہے, لیکن اٹس اے بیوٹیفل ڈیسٹینیشن. صحیح. اچھا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ابھی تک کی جو آپ کی پروفیشنل جرنی رہی ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا, تو واٹ وڈ دیٹ بی؟ میں نے جی یہ سیکھا کہ واٹ یو وانٹ از واٹ یو گیٹ ان لائف. اوکے. آپ سو دیر از اے لا آف اٹریکشن جو کہ ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے. جیسا گمان رکھیں گے. بالکل. اور اس کے ساتھ ایک انڈائنگ بلیف کہ یہ ہوگا. اچھا, اور ہوگا بھی, اور یہ سوچنا اس وقت ہے جب چیزیں بالکل آپ کے مخالف چل رہی ہیں. تو اس وقت یہ سوچنا کہ یہ ہوگا, آئی تھنک دیٹ از دا کی. manifesting it, believing in it and living it on a day-to-day basis. جتنا زیادہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے پازیٹیولی, اتنی انرجیز اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر دیں گے اس چیز کو کرنے کی. صحیح. That's I think I 100% agree to that. And on an ending note, I would want کہ آپ کوئی ایسا میسیج یا ایڈوائس جو دینا چاہیں ٹو آل آر ینگ پروفیشنلز, ینگ انڈیویژولز جو بھی پڑھ رہے ہیں یا اپنا کریئر شروع کرنے والے ہیں, ان کے لیے کچھ. 2 words: take risks. اوکے. رسک ٹیک which is very hard. بالکل. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اگر کمفرٹ سرکل یہ ہے یا کمفرٹ زون یہ ہے تو سکسیس یہاں پہ ہوگی. So the sooner you want to break away from that comfort, the sooner you will start your journey towards success. صحیح. I think that's a great ending note. Thank you so much. It was a very wholesome conversation. بہت مزہ آیا, آپ سے بہت کچھ سیکھا بھی, and thank you for your time. Thank you very much for your time. Thank you for having me on the show. Thank you. So this was a conversation with Mr. Rashid Asad where we got to know about all the ins and outs of the food industry and how everything around it works. For more such conversations, keep on watching our show Meet the CEO, only on Discover Pakistan.